HEC.gov.pk پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ابھی وقت چل رہا ہے اس میں گداگری تقریباً ایک بہت بڑا پیشہ بن چکا ہے. ہمارے ہاں صحت مند لوگ ہوں یا جعلی فقیر اور مسکین لوگ ہوں، جس طرح ان کا بھیک مانگنا درست نہیں، اسی طرح ان کو بھیک دینا بھی درست نہیں. اب سامعین ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے اس میں اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، ہمیں اپنی ضرورتوں میں پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اپنانا پڑتا ہے، اور اسی پیٹ کے لیے لوگ طرح طرح کے پیشے اپناتے ہیں. اور ابھی کے وقت میں اگر دیکھا جائے تو گداگری ایک نفع بخش پیشے کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور ملک میں گداگروں کی جو تعداد ہے اس میں غیر معمولی طور پر اضافہ بھی ہو رہا ہے. آپ اگر ٹریفک سگنل پر ہوں یا سفر کر رہے ہوں، آپ شہر میں ہوں یا دیہات میں ہوں، تو ایک آواز آپ کی سماعتوں کو ضرور سننے کو ملے گی کہ اللہ کے نام پہ میں مدد کر دیں، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں. تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ گداگری تجارت یا ضرورت، اور ہمارے انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شعبہ ابلاغیات کے اسٹوڈنٹ اسد بخاری صاحب. السلام علیکم اسد، کیسے ہیں؟ السلام، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. تو اسد صاحب، آج ہمارا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہے گداگری تجارت یا ضرورت. کیونکہ انسان 2 ہی طریقے سے مانگتا ہے، ایک تو اسے اس کا شوق پڑ گیا ہو، یا پھر انسان ضرورت کی وجہ سے سوالتاً دراز کرتا ہے کسی کے آگے. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ رجحان بہت بڑھ گیا ہے، خاص طور پہ گداگری کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے ضرورت مند، جس کو ضرورت ہوتی ہے، جو واقعتاً اس قابل ہو کہ اس کو ضرورت ہے اس معاشرے کی مدد کی. بالکل. دوسری سائڈ پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو ایز اے پیشہ اپنا چکے ہیں. آپ یہ دیکھیے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، چاہے ہماری یونیورسٹی کے باہر کوئی کنٹین ہو یا کوئی ہوٹل ہو یا بسز ہوں یا کوئی اسٹیشن ہو یا کوئی بھی پبلک پلیس ہو، تو وہاں پہ نہ صرف بڑے لوگ بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ان بچوں کی باقاعدہ طور پہ یہ تربیت کر دی گئی ہے کہ انہوں نے مانگنا ہی مانگنا ہے اس چیز کے لیے. وہ باقاعدہ ایک نسل کا وہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اس چیز کے لیے، مانگنے کے لیے باقاعدہ طور پہ. اور یہ دیکھیے، پہلے ایک بچہ آتا ہے، وہ مانگ کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا بچہ، اسی کی بہن بھائی ہوتا ہے جو آتا ہے، وہ ایک سیکوینس بن جاتا ہے. یہ ایز اے تجارت بن گئی ہے، یہ ایز اے پیشہ بن گیا ہے، اور لوگ ایک دن کا 5-5 ہزار اس سے کما رہے ہیں. اور یہ فگرز بہت ایسے فگرز ہیں جو دکھ والے ہیں پاکستان میں، کہ یہ بہت ٹرینڈ عام ہو گیا ہے. اس میں شک نہیں ہے، کسی کے آگے سوال کرنا اپنے ضمیر کو مردہ کرنا ہے، اپنے سیلف کو مردہ کرنا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کا فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا سیلف اس چیز کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. تو یہ ایک پیشہ بن چکا ہے. بیگز ایک پیشہ ور جو ہے وہ لوگ بن چکے ہیں. ان کا یہ مسلسل کام ہو چکا ہے کہ انہوں نے صرف مانگنا ہے. اور صحت مند لوگ ہیں وہ لوگ جو کما سکتے ہیں، دین جنہیں بالکل اجازت نہیں دیتا، وہ مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کی اہم وجہ کیا ہے کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. دوسری سائڈ پہ شاید گورنمنٹ بھی اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے کہ کام اتنا موجود نہیں ہے، لیکن کام موجود ہے، لوگ کرنے والے تو اس چیز کو بنے. تو یہ دیکھیے کہ بہت ہٹے کٹے لوگ، ہٹے کٹے میں ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ بات غصے والی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ بالکل توانا ہیں، صحت مند ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معذوری بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ کہیں جاب نہیں کرنا چاہتے اور ان کو مانگنا بہتر لگتا ہے. تو یہ ایک تجارت بن چکی ہے. بالکل. بہت صاحب، اگر اس میں ایک چیز اور ایڈ کی جائے تو ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیں کہ اس طرح جب یہ بیکاری لوگ گداگری کرتے ہیں تو اس سے جو حقدار لوگ ہیں معاشرے کے، ان کی حق تلفی نہیں ہوتی؟ بالکل حق تلفی ہو جاتی ہے. اب میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو واقعتاً مساکین ہیں، جو واقعتاً فقیر لوگ ہیں. یعنی اٹ مینز ان پہ حق بنتا ہے کہ ہم ان پہ خرچ کریں، ان کو دیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا، دین محمدی کا یہ حکم ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ یہ اس سیکوینس سے چیزیں ہوتی ہیں، مسلسل اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس لوگ مانگنے آتے ہیں مسلسل، ٹھیک ہے، ہم عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے. ان چیزوں میں پھر جو حقدار بیچارے لوگ ہیں وہ پستے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ وہی ہیں، اسی طرح ہی ہیں جس طرح دوسرے لوگ ایکٹنگ کر کے، کیونکہ صحت مند لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں، ڈفرنٹ طرح کے زخم بنائے ہوئے ہیں، بازو پٹی لگا کے باندھے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک ایکٹر ٹائپ کا بنے ہوئے ہیں, اور اس طریقے سے وہ ایموشنل بلیک میل انسان کو کرتے ہیں کہ ہم انہیں دینے کے لیے کچھ نہ کچھ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس چکر میں جو بیچارے واقعتاً مساکین ہیں, اور بیچارے واقعتاً جو غریب ہیں, جن کا حق بنتا ہے, جن کو ہمارا دینا جو ہے وہ ضروری ہے, وہ بیچارے پس جاتے ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں پہنچتا. بالکل ایسی بات ہے, چونکہ اب جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ جو پاکستان کا موسٹلی آپ کہہ لیں کہ جو سب سے بڑا پروفیشن بن چکا ہے وہ گداگری ایک ٹاپ پہ جا رہا ہے, اور اس پہ ایک غیر معمولی طریقے سے اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے فقراء کی تعداد میں. تو بھائی صاحب, اب جو ہمارا معاشرہ ہے وہ یہ جو گداگری ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ آیا کہ کرنی چاہیے, آیا کہ ہونی چاہیے, اسے پیشے کے طور پہ اپنانا بھی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل غلط ہے. ہماری جیسی سوسائٹی جو ہم مشرقی لوگ ہیں وہ تو بالکل اس چیز کو نہیں سمجھتے, لیکن بات یہ ہے موسٹلی یہ کام کرتے ہیں جپسیز, جو کہ تعلق رکھتے ہیں راجستھان سے. موسٹلی جو لوگ ہیں جو عموماً جسے ہم ٹپی واس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عموماً ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ کو بتا چلوں پاکستان میں 25 ملین لوگ بیگرز ہیں, یعنی کہ تقریباً 2.5 کروڑ جو لوگ ہیں وہ مانگتے ہیں, انہوں نے ایز اے پیشہ اسے اختیار کیا ہوا ہے. اور یہ فگرز جو ہے یہ ہوش اڑانے والے فگرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 25 ملین لوگ کسی ملک کے 175 ملین میں سے 25 ملین لوگ آپ کے بھیک مانگ رہے ہیں. اٹ مینز یہ جو فگر ہے یہ قابل افسوس ہے یہ بات. اور آپ یہ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں کبھی اس کو اچھا نہیں کہا جائے گا, یہ برا ہی کہا جائے گا, لیکن اس سوسائٹی کی بھی غلطی ہے, کیونکہ دینے والے کو یہ چاہیے کہ وہ جس کو دے رہا ہے اس کو دیکھ کے دیکھے کیا اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. ظاہری بات ہے اگر ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اٹ مینز کہ ہم انہیں بغیر جانے دے رہے ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو رہا ہے بھائی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اگر گھر بیٹھے اگر ہمیں باہر سڑکوں پہ پھرتے اگر ہمیں مل رہا ہے, ہمیں لوگ دے رہے ہیں, تو اٹ مینز ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اگر مسئلہ یہ ہے ہماری سوسائٹی اس چیز کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتی اور ہماری ہی سوسائٹی اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے ہم اصل میں خدا ترس ہے نا, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے پاس ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اس کو دے دیں, کیونکہ وہ ہاتھ جو اس کا پھیلانا ہے وہ اپنے ضمیر کو مردہ کر کے پھیلانا ہے, وہ ہاتھ آسانی سے نہیں پھیلا رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں ایکٹر لوگ ایسے شامل ہیں, ایسے لوگ ہو گئے ہیں اس میں شامل, اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں کہ جو ایکٹنگ کرتے ہیں, بالکل اس ضمیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ان کی یہ ڈیلی روٹین ہو گئی ہے. ہماری جیسی سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ لوگ ڈھیر کی تعداد میں اس کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور یہ فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں 2016 کے, جس میں 25 ملین ہے, اب تو یہ تقریباً 35 ملین تک پہنچ گیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, جس ریشو سے یہ بڑھ رہا ہے. تو ہماری سوسائٹی کبھی بھی ان چیزوں کی ایکسپٹ نہیں کرتی, لیکن بعض دفعہ ہماری سوسائٹی ہی انکانشیسلی ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے. بالکل, مطلب کانشیسلی اور انکانشیسلی ہم انہیں دے رہے ہیں جو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے. اور سامعین ناظرین, میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ کالا شاہ کاکو انٹرچینج کے پاس آگے وہ جو گداگر ہیں ان کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے, اور وہاں پہ جب وہ صبح انہیں گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں اور رات کو وہ انہیں گاڑی میں لے جاتے ہیں, اور وہی لوگ آپ یقین کریں, بلیو ٹو می, 5-5 ہزار سے زیادہ کیا وہ دن کا کما رہے ہیں, اور وہ حقدار کا حق بھی لے رہے ہیں. کالا شاہ کاکو آپ کراس کریں نا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ایب نارمل ہے, جس کا سر ایب نارمل ہے. بالکل. اچھا, اس پہ باقاعدہ طور پہ نیشنل جیوگرافی نے جو انٹرنیشنل چینل ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اس پہ باقاعدہ ڈاکومنٹری بنائی ہے, اس کی بیماری کی وجوہات بتائی ہیں. اچھا, انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی ہم آپ کو پے کرتے ہیں, ہم آپ ہماری ظاہری بات ہے ہم نے آپ پہ ڈاکومنٹری بنائی ہے, ہم نے اس کی بیماریاں بتائی ہیں, ساری چیزیں بتائی ہیں, تو ہم آپ کا پے بھی آپ کو کریں گے اور آپ کا علاج بھی کروائیں گے. تو اس بندے نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرا جو بیگر والا سسٹم ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو اپنا علاج کروانے کی بجائے وہ یہ کہتا ہے یہ جو میری ساری سچویشن ہے یہ میری مانگنے کے لیے بڑی ضروری ہے, میرے پاس ایک سمبل ہے کہ میں اس چیز کے لیے مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہ تک آفر نہیں کی, لیکن اس نے کہا کہ نہیں میرے لیے یہ مانگنا بہتر, آپ میرا علاج نہ. چونکہ وہ انسان کی جبلیت بن گئی نا, وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جب وہ ایک ایلیمنٹ, ایک حدیث مبارکہ بھی میں کوٹ کروں کہ جب انسان میں سے حیا کا ایلیمنٹ نکل جائے پھر انسان جو مرضی کرے. بالکل بالکل ایسے ہی نبی پاک کا یہ فرمان ہے, نبی پاک کا یہ فرمان باقاعدہ طور پہ حدیثوں میں موجود ہے کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ تمہاری مرضی ہے, کیونکہ جب تمہارے اندر حیا ختم ہو گیا ہے, اچھی اور بری چیز کی تمیز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو بہاری صاحب اس سے پہلے یہ جو سوال تھوڑا سا وہ گھمانے والا حساب ہے, آپ کہیں گے کہ میرے سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, لیکن پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ ہمارے جو معاشرے اس میں موجودہ جو نظام رائج ہے گداگری کے, یہ کون کون سے ہے میجارٹی میں؟ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ نے اسلام آباد میں سگنلز پہ دیکھا ہوگا, لاہور میں پلز پہ دیکھا ہوگا, تو کیا موسٹلی ہیں جس کے ذریعے لوگ کما رہے ہیں؟ اچھا, ان کے پیچھے نا ایک پراپر ایک ان کا
پیچھے گرو ہوتا ہے. بالکل یہ ریئلٹی ہے کہ ان کو سب کو پیچھے ایک پوری اتھارٹی ہوتی ہے یا پوری آپ کوئی گروپ کہہ لیں جو ان کو کور کر رہی ہوتی ہے. اچھا لاسٹ ٹائم لاہور کا ہی ایک واقعہ ہے. ایک بچہ تھا تو وہ اپنے گھر سے بھاگ کے آیا ہوا تھا. تو اس بچے کا جب انٹرویو کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا تم کہاں کے ہو, کہاں رہنے والے ہو. اس نے بتایا کہ میں اس طرح ملتان کا رہنے والا ہوں, تو میں اپنے گھر سے بھاگ کے آ گیا. کوئی ریزن تھی, کوئی لاجک تھی, وہ اپنے گھر سے بھاگ کے آ گیا. تو جب اسے کنسلٹ کیا گیا تو اسے پتا چلا جی کہ وہ اب بیگرز کے پاس ہے, جو پورا ایک گروپ ہے اور اسے ہینڈل کر رہا ہے. وہ دن بھر وہ بچہ مانگتا ہے. اچھا جب میڈیا نے یہ کہا کہ ہم تمہارے پیرنٹس کے پاس پہنچا دیتے ہیں, جب ان سے رابطہ کیا گیا تو پیرنٹس کا کیا کہنا تھا, یہ ہوش اڑا دینے والی بات ہے. پیرنٹس نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, ہمیں وہ بچہ منتھلی جو ہے وہ 10 سے 12,000 بھیج رہا ہے اور ہمارے گھر کا چولہا چل رہا ہے. یہ صرف بات چولہا چلنے کی ہے. جہاں پہ ہماری پریورٹیز ختم ہو جاتی ہیں, جہاں پہ ایک جو اقدار ہے, جو اصولی اقدار ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں, جہاں پہ روزگار نہیں ملتا, وہاں پہ ایسی سچویشن ہوتی ہے. اب اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا ایک موضوع ہے جو کہ الٹریسی ہے بچوں میں. جو بچہ 2.5 کروڑ بلکہ اب 3 کروڑ تک تعداد چلی گئی جو نہیں پڑھ رہے بچے, اسکولوں سے باہر ہیں. ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ غریبوں کے بچے ہیں. وہ تمام بچے وہ لوگ ہیں جو لوور کلاس سے بھی نچلے درجے کی کلاس ہے, جو بےچارے اپنے دن کا کھانا بمشکل پورا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اسکول کس طریقے سے بھیجیں, ہم نہیں بھیج سکتے کیونکہ ہمارا یہ چولہا جلانے کا سبب بنتے ہیں. یہ جو 50, 100, 150 لے کے آتے ہیں, ان سے ہمارا چولہا جلتا ہے. اگر یہ بند ہو جائے گا تو ہمارا چولہا کہاں سے چلے گا. تو ان کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ گداگری کر رہے ہیں یا وہ کسی شاپ پہ کام کر رہے ہیں. ان کو اس چیز سے کنسرن ہے کہ وہ گھر میں کچھ لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے. تو بہار صاحب دیکھیں کہ اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, تو معاشرہ اس میں کیسے کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے؟ معاشرہ اس میں بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. ہم اسے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے, دین اسلام میں باقاعدہ ان چیزوں کی, اس چیز کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے. ایون حدیث شریف ہے کہ جو شخص بھیک مانگتا ہے اور بغیر کسی ریزن کے مانگتا ہے تو قیامت کا دن اس کا جو چہرہ ہوگا وہ ایک گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوگا. بالکل. اس کے چہرے پہ بوٹی تک نہیں ہوگی, اس کے چہرے پہ ماس تک نہیں ہوگا. اس طرح کا حکم کہا ہے. اس کو بہت برا جانا گیا ہے, اس کو بہت برا کہا گیا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی ہی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے حقدار کو حق پہنچا کے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ باہر دینے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رشتے داروں میں کوئی اس چیز کا حقدار ہے, آپ کے احباب کے, آپ کے دوستوں میں کوئی اس چیز کا حقدار ہے جسے دینا چاہیے. کیونکہ اس چیز کا ہمیں سب سے زیادہ معلوم ہے کہ ہمارے تایا میں, ہمارے خالہ زاد میں, ہمارے دادا کے کسی بھائی کی بیٹی میں, یا جو بھی ہمارے رشتے ہوتے ہیں, دور کے کزن, نزدیک کے کزن, ان میں کوئی اس چیز کا حق رکھتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ سب سے پہلا, ہمارا اسلام کہتا ہے سب سے پہلا آپ کے حق رشتے داروں کا ہے. ٹھیک ہے, ان کو آپ دیکھیں. اگر یہ صرف یہی ایک پوائنٹ پوری دنیا, ہماری سوسائٹی اپنانا شروع کر دے کہ اپنے خاندان کو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں کوئی حقدار ہے اس چیز کا جو میں دے رہا ہوں باہر, تو یہ ساری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے, ایک تو بات یہ ہوگی کہ ہم نے حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے, اور اس میں سب سے پہلا حق آپ کے خاندان کا ہے, آپ کے رشتے داروں کا ہے, اس کے بعد دوستوں کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے. اچھا لاسٹ ٹائم واقعہ ہے ہوٹل کا, میں کھانا کھا رہا تھا اور ایک بچہ آ گیا, عموماً یونیورسٹی کے ہمیں وہ باہر ملتا ہے. بالکل. وہ بلیک سا چھوٹا سا, اور وہ ٹشو بیچتا ہے. اب وہ روک کے زبردستی میں ٹشو دے رہا ہوتا ہے, بھائی مجھ سے 10 روپے کا ٹشو کا پیک لینے. میں نے اس سے بارہا کوئی 20 دفعہ اس کو پیسے دیے ہوں گے, لیکن وہ پھر بھی آ رہا تھا, میں پھر بھی اس کو دے دیتا ہوں. اب میں اس کو کیوں دے دیتا ہوں, وہ میری ایموشن کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. ایسی بات. اب وہ بچہ ہے, ایک اس کی ایج لمٹ ہے, پھر اس کی ایکٹنگ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں کتنا مجبور ہے, کیونکہ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے نا کتنا مجبور ہے اور کتنا نہیں ہے, یا اس نے ایز اے پیشہ اپنایا ہوا ہے. لیکن یہ حقیقت بات اس نے ایز اے پیشہ اپنایا ہوا ہے. ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ آپ جو ہے اس طرح کرو, آپ یہ پیشہ چھوڑ دو, میں آپ کو اسی ہوٹل پہ جاب دلا دیتا ہوں. آپ 6 سے 7 گھنٹے کام کرو گے اور آپ کام کرنا, آپ کو اتنی پے ملے گی. میں نے اسے کہا تمہیں ایک دن کی ہوٹل, میرا دوست کی ہوٹل, میں نے اسے کہا تمہیں 800 سے 900 روپے دہاڑی ہم دیں گے 7 سے 8 گھنٹے کام کرنے کا. اس نے کہا نہیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتا, میرے گھر والے مجھے اجازت نہیں دیں گے. اس طرح کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اب ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا, یہ حکومت کو دیکھنا ہوگا, یہ اسٹرکٹلی اس پہ لا بننا چاہیے
کہ جو گداگر ہیں انہیں کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان کے لیے باقاعدہ ایک لا کی شکل میں ایسا مسودہ حکومت کو پاس کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ جو گھر والے ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی بنے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ہمیں اس شعبے کی طرف نہیں بھیجنا. اور یہ جو گھر میں آنے والی ارننگ ہے اس کا کام, یہ بیسیکلی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو اس کے رہنے والے ہیں اس کو کس طریقے سے وہ ہینڈل کرتی ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایز اے پیشہ وہ اپنے جو ان کے بچے ہیں ان کو ختم نہیں کرتی یہ سلسلہ کہ آپ بیٹا بند کر دو. تو سوسائٹی کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, تھوڑی ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ کام نہ کریں, آپ کا کام یہ نہیں ہے. ان کے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے, اگر آپ زیادہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گھر کم از کم چلے جائیں, اس کے گھر کی سچویشن دیکھیں اور اس طریقے سے مدد کر دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اسٹیبلش نہیں کرتے. بالکل, ہم مدد دینے کو کرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن کسی کو بزنس نہیں کر کے دیتے, ہم کسی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کرتے. ہم امداد ضرور دیتے ہیں لیکن جو ہمارا حق بنتا ہے نا کسی فیملی کو اسٹینڈ کر دیں گے وہ پوری عمر کے لیے اپنا کمانے لگ جائے, یہ ہم نہیں کر پاتے. ہم اس کو 1000, 2000, 30,000, 12,000 جتنے بھی ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں لیکن ان کو مستقل کوئی کاروبار نہیں کر کے دیتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ 10 ماہ چلا لیں گے, وہ 8 ماہ چلا لیں گے, اس کے بعد وہی حال ہوتا ہے جو پہلے ہوا. بالکل بہار صاحب, اس کے بعد ایک بڑا چپتا سا سوال اور بڑا مشکل سی چیز ہے کہ جو حقدار لوگ ہیں جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جتنے تقاضے ان کو پورا کرتے ہیں اور وہ جس حال میں ان کو یاد نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے اس حال میں خوش رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ ایک انسان کی ضرورت ہے, اس کا پیٹ ہے, اس نے پالنا ہے, اس نے اپنے کنبے کو پالنا ہے, تو ہمیں ان لوگوں کو جو حقدار لوگ ہیں ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ حقدار ہے, ہمیں ان تک حق پہنچانا. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جو حقدار نہیں ہیں وہ تو ہمارے پاس چل کے آ رہے ہیں نا اور مانگ بھی رہے ہیں, جیسے بھی آپ نے بچے کی مثال کوٹ کی. تو ہمیں حقدار کو کیسے پہچاننا ہے اور اس تک اس کا حق کیسے پہنچانا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں نا تو حقدار جو لوگ ہیں وہ بےچارے شرم کے مارے باہر ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے, وہ آ کے ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں ہیں. یہ اب سوسائٹی کو خود ہی دیکھنا ہے. مطلب میرے گاؤں میں میں ایک سوسائٹی ہیڈ کرتا ہوں تو میں اس سوسائٹی کا جتنا بھی جو ہوتا ہے بیلنس جو ہمارے پاس خزانہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے میں 5% اس غریب کے گھر کے دیتا ہوں جو مجھے پتا ہے کہ غریب ہے. دوسری بات یہ ہے جو واقعی غریب بندہ ہے جس کو ضرورت ہے اس کو پھر شو کر کے نہ دیں آپ. ارے بالکل ایسی بات کہ میں آپ کو امداد دینے جا رہا ہوں. بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اسے پیسے دے رہے ہوں تو دوسرے کے کان کو بھی خبر نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کی ضمیر کو ملامت کرے گا, اسے سوسائٹی میں وہ ڈیگریڈ کرے گا, اسے اس کا لیول برقرار نہیں رہنے دے گا. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے, جو اوریجنل لوگ ہیں, جو واقعی حقدار ہیں. مطلب ایک یتیم ہو جانا کسی کا, کسی کے کوئی بیوہ ہو جاتی ہے خاتون تو اس کا حق بنتا ہے, کیونکہ لیکن دور حاضر میں شاید وہ بھی سروائیو کر جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کا حق بنتا ہے سوسائٹی میں کہ سوسائٹی اس کو پے کرے اس چیز کے لیے, سوسائٹی اس کی مدد کرے کیونکہ اس کا ہسبینڈ چلا گیا ہے, وہ بیوہ ہو گئی ہے, وہ خود اس طریقے سے نہیں کما سکتی جس طریقے سے ہسبینڈ کما رہا تھا. تو بہت سارے ڈھیروں ایسے مثالیں ہیں. آپ کو میں بتا دوں خیبر پختونخوا میں ایسی مثالیں ہیں جو لوگ ضمیر رکھتے ہیں. اب خیبر پختونخوا میں ایک ایسی بھی خاتون ہے جو ٹرک چلاتی ہیں باقاعدہ طور, جو ٹیکسی چلاتی ہیں. اب وہ بیوہ خاتون ہے لیکن انہوں نے بھیک نہیں مانگی, لیکن ساری خواتین ایسے نہیں کر سکتی. تو یہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کون حقدار ہے اس سوسائٹی میں جس کو ہماری ضرورت ہے اور وہ ہمارے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو باہر نظر نہیں آئیں گی, یہ آپ کو سرے عام ریالٹی میں نظر نہیں آئیں گی. یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں, بالکل یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بہت محنت کر رہے ہیں. ان تک ہمیں حق پہنچانا ہے, ان پہ ہماری زکوٰۃ بھی لگتی ہے, ان پہ ہمارا صدقہ بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو ہم نے حق پہنچانا ہے, ان کو ان کا حق دینا ہے اور وہ ہماری جستجو سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. بالکل, چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت قول بھی ہے نا اور فرمانے والی شان بھی ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں, زکوٰۃ دیں, عطیہ دیں, کچھ بھی دیں تو وہ جب جس ہاتھ سے دیں, اگر آپ نے دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اور اگر بائیں سے دیا تو دائیں کو خبر نہ ہو. مطلب کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کر رہی, چونکہ جتنا مقام سوسائٹی میں آپ رکھتے ہیں وہ بھی اتنا ہی مقام رکھتا ہے. لیکن یہ کہ اس چیز میں فرق ہے کہ اس چیز میں تفاوت ہے کہ آپ امیر ہیں اور غریب ہے, چونکہ وہ معاشرے کی ڈسٹریبیوشن رکھی ہے. نبی کے دور میں کوئی مانگنے آتا تھا نا, وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا تھا. وہ سچویشن بھی کچھ ایسی تھی کہ لوگ غریب, موسٹلی غریب لوگ موجود تھے. اچھا کوئی مانگنے آتا تھا نا تو نبی اس سوالی کو نہیں بیچتے تھے خالی,
ایون گھر میں اگر 2 ٹائم کا کھانا تو 1 ٹائم کا کھانا اس کو دے دیتے تھے بالکل، اور 1 ٹائم کا کھانا آپ کے پاس موجود ہوتا تھا. اب یہاں یہ صورتحال ہے. اب دوسری طرف دیکھیے جو نصارہ تھے، جو مہاجرین تھے لوگ، اب مہاجرین اور نصارہ کو جس طریقے سے بھائی بنا دیا نبی نے، ایک بھائی چارے کی مثال دے دی، قائم کر دی. جو ان کے پاس مال موجود تھا ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ان بھائیوں نے. اب یہ دیکھیے ایک سوسائٹی ہے، یہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے نا، بالکل ایسی ریاست کہ جس میں حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا جاتا، بالکل اس کو حق اس کو مل جاتا ہے. اب جس طریقے سے ان کو اکٹھا کر دیا گیا، ان کے جب وہ نصارہ نے اپنے بھائیوں کو جو حق ہے وہ دے دیا مہاجرین کو، ٹھیک ہے کہ بھائی آپ ہمارے بھائی بنجو، آپ شراکت دار ہو ہمارے حق میں سے، ہم آپ کو حق دے رہے ہیں، ہم آپ کو برابر کی جائیداد دے رہے ہیں. وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے. بالکل. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی امداد اس طریقے سے کریں اور اس پوائنٹ سے کریں کہ جو حق رکھتا ہے اور جسے اس چیز کی ضرورت ہے اس کو اس کا حق پہنچا دیا جائے. بالکل، کیونکہ اگر آپ نے بہاری صاحب یہ بڑی خوبصورت بات کی نا مہاجرین اور نصارہ کی، تو ایون میں دیکھیں کہ ان کا ایک یہ بھی اظہار کا ایک مقام تھا کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کو فارغ کر کے کہا کہ آپ میرے اس کے ساتھ نکاح کر لیں. مطلب ایک مقام ہے بالکل دینے کا اپنے بھائی کے لیے اظہار اور ولولے کا. تو بہاری صاحب اس کے بعد دیکھیں گے اسلام ہے، چونکہ ہم نے معاشرے کی نظر میں بھی دیکھا، اور اسلام ہمارے لیے چونکہ بڑا اہم ہے، چونکہ ہمارا دین بھی ہے، مذہب بھی ہے. تو اسلام کیا گداگری کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل اجازت دیتا ہے. اس کے لیے بہت بڑے بلکہ آیتیں موجود ہیں. خدا کہتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت ہے، شاید مجھے بھول رہی ہے، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن میں کوٹ کرتا چلوں کہ باقاعدہ طور پہ خدا کا حکم ہے کہ جو بغیر کسی حق کے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے. ٹھیک ہے، آخرت میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، آخرت میں وہ رسوا ہیں. ٹھیک ہے، نبی کی حدیثیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نبی کا یہ فرمان ہے کہ آخری روز جو بھیک مانگ رہے، جو جان بوجھ کے بھیک مانگ رہے، روز محشر اس کے چہرے پر جو ماس ہے وہ نہیں ہوگا، بغیر ماس کے وہ شخص آئے گا. تو دیکھیے اس کی علامات کیسی ہوں گی، اس کا حال کیسا ہوگا. ویسے بھی کسی بھی مذہب میں آپ یہ دیکھیے، ہمارے جو عرب امارات ہیں، جیسے بحرین ہے، جیسے کویت ہے، جیسے قطر ہے، وہاں بھیک مانگنا جرم ہے. بالکل. یورپ کے جتنے ممالک ہیں، جس میں امریکہ، جس میں انگلینڈ، جس میں فرانس، اٹلی، اسپین، یہ جتنے ممالک ہیں، یہاں باقاعدہ طور پہ بھیک مانگنا بین. یہاں آپ جا کے بھیک نہیں مانگ سکتے. ہاں اسٹریٹ آرٹسٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی فن دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ باقاعدہ طور پہ بین ہے. دین اسلام میں یہ چیز باقاعدہ طور پہ بین ہے. اس طرح کا اب زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ کیوں متعارف کروایا؟ بالکل. صدقے کا سسٹم اتنا خوبصورت کیوں متعارف کروایا؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جو لوگ بیچارے پسے ہوئے ہیں، جو سوسائٹی کے پسے ہوئے ہیں، انہیں کسی ایسے منظم طریقے سے کہ جو لوگ پسے ہیں ان کو محسوس بھی نہ ہو اور ان کا حق ان کے پاس چلا جائے. اب زکوٰۃ ایک خوبصورت سسٹم ہے جو دولت کو سرکولیشن کرتا ہے. کسی ایک کے پاس ساری دولت نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ امیروں سے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، دولت سرکولیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو رجحان بڑھتا رہتا ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے. اب ریاست مدینہ میں کیا تھا، لوگوں کے ریاست مدینہ میں اتنے لوگ نہیں رہے تھے کہ جو زکوٰۃ لے سکیں. بالکل. ٹھیک ہے، اتنی زکوٰۃ لوگ دیتے تھے کہ وہ لوگ بچے نہیں تھے جو زکوٰۃ لے سکے. ٹھیک ہے، دور حاضر میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو زکوٰۃ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے زکوٰۃ کو بھی پس پردہ ڈال کے ہمیں سب سے زیادہ یہ چیز اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی فیملیز پہ غور کریں. دین اسلام جب یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کی فیملی کا سب سے زیادہ حق ہے آپ پہ، آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں، اس کے بعد آپ کے دوستوں کا حق ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب میں، وہ لوگ جنہیں آپ پرسنلی جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ بندہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، اس کو دینا حق ہے. جب ہم بغیر سمجھے سوچے کسی چیز کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ آپ دیتے ہیں، اٹ مینز آپ وہ پیسہ اجاڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے. اب اس میں دینے والا سب سے زیادہ قصوروار ہے کیونکہ وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ کوئی بھی آ کے ہاتھ پھیلا لے اور آپ اسے پے کر دیں. ٹھیک ہے، تو دین اسلام قطعاً اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ جو ہے وہ گداگری پیشہ ایسا اختیار کر لیں. ہاں دین اسلام تھوڑی سی نرمی وہاں پہ کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ واقعتاً حقدار ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ بیچارے حقدار اس سوسائٹی میں باہر ہی نہیں نکلتے،
وہ سوسائٹی سے باہر آتے ہی نہیں ہیں, وہ اپنی پرابلم اس طریقے سے بتاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کر. جیسے بہت صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ زکوٰۃ کے نظام ایک بڑا خوبصورت نظام اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے. یہ غالباً حضرت عمر کے دور کی بات ہے کہ آپ گلیوں میں زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے اور کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد مزے کی بات ہے کہ انہوں نے حکم جاری کیا کہ اب اس زکوٰۃ کے پیسوں سے دانے خریدے جائیں اور پہاڑوں پہ بچھا دیے جائیں تاکہ اور بہت صاحب اس کے بعد ایک اور چیز آگے آپ نے بات کی تھی کہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی قانون بنانا چاہیے, لیجسلیشن ہونی چاہیے. تو یہ چائلڈ لیبر والا جس پہ قانون سازی کی گئی ہے, آیا کہ یہ جو بچے بیگرز ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں گداگری کرتے ہیں, یہ بھی اسی سینس میں آئے گا کہ مطلب چائلڈ لیبر میں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں موسٹلی جپسیز کی ہے, جو پکی واس ہے, ٹھیک ہے, جو بستیوں میں رہتے ہیں, ہاں جی, جہاں مرضی کیمپ لگا لیتے ہیں, خانہ بدوش جسے ہم کہتے ہیں. جپسیز وہ راجستھان کے لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کب تک ان کو دیکھے, کہاں تک ایکسیس کرے. اچھا, جو تو مستقل رہائشی ہیں ان کو گورنمنٹ ایکسیس کر سکتی ہے. فار ایگزامپل گجرانوالہ کے رہائشی ہیں جو بیگرز ہیں, گورنمنٹ ان کے گھر چھاپا مار سکتی ہے, ان کے بچوں کو جو وہ کام کرتے ہیں اس سے روک سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو بیگرز ہیں, جنہوں جو آج جو جپسیز ہیں وہ آج یہاں ہیں, کل وہ وہاں ہوں گے, پرسوں وہاں ہوں گے, کسی شہر میں ہوں گے, ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. حکومت اس پہ تبھی کنٹرول کر سکتی ہے. حکومت اصل میں سارے کام حکومت نہیں کر سکتی, کچھ کام انڈیویجولز کا ہے, اس سوسائٹی کا ہے کہ اس چیز کو روکے. لاز بنے ہوئے ہیں, اس میں شک نہیں ہے, لیکن اصل میں پراپر ایویلویشن جو لا کی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی. کوئی بھی آئین ہے, مثلا 73 کا آئین ہے, اس میں باقاعدہ طور پہ اس چیز کے لیے آرٹیکلز موجود ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان کو ایویلویٹ نہیں کیا جاتا. اب یہ حکومت سارے کام نہیں کر سکتی, یہ کہیں بھی حکومت نہیں روک سکتی, یہ کام ہے سوسائٹی کا. ایون آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہم جو ٹپ دیتے ہیں نا, جو ویٹر ہے وہ ٹپ لینا اپنے لیے حد کے عزت سمجھتا ہے اور باقاعدہ آپ کو ڈانٹ دیتا ہے. وہ ہمارے یہاں چلتا ہے, ہم ٹپ دے دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ, لیکن وہاں پہ یہ ختم ہے بات, ٹھیک ہے. تو بیگرز کو اب تبھی کنٹرول کر سکتے ہیں, ان چیزوں کو اب تبھی روک سکتے ہیں جب آپ کی سوسائٹی انڈیویجلی اس چیز پہ غور کرے کہ ہمیں یہ چیز روکنی ہے, ہمیں حق اس تک پہنچانا جو اس چیز کا حقدار ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ حکومت کو ان لوگوں کی تھوڑی موٹیویشن کرنی چاہیے, ان لوگوں کو تھوڑا لائن پہ لے کے آنا چاہیے, ان کا برین واشنگ کرنی چاہیے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ان کو لے کے جائیں, ان کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کریں, ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ایونٹس رکھیں جہاں پہ ان کی تربیت کی جائے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام آپ کی حد کے عزت کو جو ہے وہ مجروح کرتا ہے, آپ کی عزت خراب کرتا ہے, آپ کے ضمیر کو ملامت کرتا ہے, یہ کام آپ کی عزت کو بحال کرتا ہے. تو جب گورنمنٹ کوئی چیز آن کر رہی ہوتی ہے, اٹ مینس کہ وہ ایک وائڈلی ان چیزوں کو خرچ کر رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں ڈیولپمنٹ میں, ٹھیک ہے. تو جب ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, ڈیولپمنٹ ایک کائنڈ آف ڈیولپمنٹ جس میں آپ صرف امداد دیتے ہیں, دوسری کائنڈ آف ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن جس میں آپ چیزوں کو لوگوں کو سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کو کچھ ایسی ورکشاپس دے, کچھ ایسے ایونٹس کرائے جہاں پہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ بیگر جو وہ ہے جو مانگنا ہے وہ چھوڑ کے اس رستے کی طرف آ جائیں جو عزت کے ساتھ جس کو کمایا جا سکتا ہے اور اپنا گھر چلایا جا سکتا ہے. بالکل. سامعین ناظرین, ہمارے جو آج کے گیسٹ اسد وہاری, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جو ہمارا آج کا موضوع تھا, گداگری, تجارت یا ضرورت. تو ناظرین, اب یہ ہمارے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ساتھ جو معاشرہ ہے اس کو اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ جب آپ نے کسی کی امداد کرنی ہے, جب آپ نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے, جب آپ نے اپنے صدقات اور عطیات دینے ہیں, وہ حقدار تک پہنچے. اور جو پیشہ ور بیکاری ہیں ان سے بچا جائے اور ان کی جسے آپ کہتے ہیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ جو حق ہے وہ حقدار تک پہنچے. اور میں اسد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.